فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا آج ہمارا 25واں درس ہے. یہ عشرہ، آخری عشرہ بڑی تیزی سے یہ بھی گزر رہا ہے. ابھی موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے مغفرت طلب کر لیں. یقیناً اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالی سورہ غافر میں ارشاد فرماتے ہیں: غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، انعام و قدرت والا ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. معبود برحق وہی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. تو اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے والے ہیں. ضرورت ہے کہ اس آخری عشرے میں ہم اپنے گناہ اللہ سے بخشوا لیں. اللہ مغفرت طلب کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی آیات میں استغفار کا حکم دیا ہے. سورہ نساء کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا: وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. سورہ نصر میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اپنے رب کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے، اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب سورہ نصر کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں یہ دعا کرتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، لیکن استغفار کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ آپ استغفار کر رہے ہیں. اور استغفار کے تعلق سے کئی کلمات وارد ہیں، لیکن ہم یہاں سید الاستغفار کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یقین کامل کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھے گا، اگر اسی دن شام سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، وہ مر گیا، تو سیدھا جنت میں جائے گا. اسی طرح جو شخص یقین کامل کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھے گا، اگر اسی رات صبح سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے. سید الاستغفار یاد کر لینا چاہیے، کتنی عظیم یہ دعا ہے، اس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا سکھلائی ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک بشر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. جتنی استطاعت
ہے میرے اندر بقدر استطاعت، میں ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے برا عمل کیا ہے، جو برائی میں نے کی ہے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے آپ پر تیری نعمت کا میں اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ یہ سعید الاستغفار ہے، اس کو یاد کر لیں، صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، اور اگر اس درمیان میں ہماری آپ کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت، یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ایسا شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ استغفار کے فوائد بھی ہیں، بے شمار فوائد، دنیوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں، لیکن آئیے سورہ نوح کی آیات کی روشنی میں ہم کچھ فوائد سمجھیں جو دنیا میں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، آسمانوں سے موسلا دھار بارش نازل کرنے والا، مالوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا، بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا، تمہارے لیے باغات تیار کرنے والا، تمہارے لیے نہریں جاری کرنے والا اللہ رب العزت۔ تو استغفار کے اتنے فوائد اسی آیت کریمہ میں موجود ہیں۔ استغفار سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، استغفار سے موسلا دھار بارش کا نزول ہوتا ہے، استغفار سے مال عطا ہوتا ہے، استغفار کرنے سے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے سے اللہ بیٹے دیتے ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں۔ کتنی عظیم دعا ہے استغفار، اور اس کا کتنا عظیم اثر ہے اس دنیا میں۔ گناہ کی معافی ہو جاتی ہے، آخرت بھی مل گئی، آخرت بھی سنور گئی، اور یہاں کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پانی کو ترس رہی ہیں، ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کی، اللہ سے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، روئے، گڑ گڑائے۔ خصوصاً اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش کا نزول فرما دیا، اپنی رحمتیں نازل فرما دی۔ اور اسی طرح سے جو لاولد ہیں، ایک نسخے کیمیا اللہ نے عطا فرمایا کہ ہم استغفار کریں، لوگ صاحب اولاد ہو جائیں گے، بیٹے عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات ملتی ہے استغفار سے۔ استغفار سے انسان کو طاقت و توانائی حاصل ہوتی ہے، چونکہ جب وہ استغفار کرتا ہے اللہ کا بندہ، تو استغفار کے بعد اگر وہ واقعی صدق دل سے اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے، بخشش اپنے گناہوں کی طلب کر رہا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا ہمارے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ حضرت حسن بصری کا واقعہ بڑا مشہور ہے، مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، وہ قحط سالی کی شکایت کرتا ہے کہ ایک دم بارش رکی ہوئی ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں محتاج ہوں، فقر و فاقہ کی شکایت کرتا ہے، اس سے بھی کہتے ہیں استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ ایک شخص اور آتا ہے، کہتا ہے میرا باغ خشک ہو گیا ہے، خشک ہونے کو ہے، اس سے بھی کہا اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ ایک شخص نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں لاولد ہوں، اس سے بھی کہا استغفار طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ استغفار کرو یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ لوگوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا حضرت ماجرا کیا ہے؟ اتنے لوگ آئے اور اپنا دکھڑا انہوں نے آپ سے بیان کیا، اور سب کو آپ نے یہی کہا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر سورہ نوح کی انہی آیات کی تلاوت انہوں نے فرمائی اور فرمایا کہ ایک ایسا نسخہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ اگر اس نسخے کو ہم اپنا لیں
تو ایک لاولد صاحب اولاد ہو جائے گا، قحط سالی کا شکار اس کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، باغات اس کے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ فقر و فاقہ اور محتاجگی کا شکار آدمی فقر و فاقہ سے نجات پا جائے گا، اس کی زندگی میں مالداری آ جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرے بھائی، موقع ہے ابھی، یہ جو ایام ابھی کچھ باقی ہیں آخری عشرے کے، ان کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، استغفار کریں۔ یقیناً اللہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ توبہ قبول کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں، کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ ہم کسی اور در پہ کیوں جائیں، کسی اور در کا محتاج کیوں بنے؟ اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نوازشیں ہیں، اللہ کی مغفرتیں ہیں۔ آئیے اپنے دامن کو اللہ کی نوازشوں سے، اللہ کی مغفرتوں سے بھر لیں، استغفار کر کے، اللہ سے مغفرت طلب کر کے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔